السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. فوج کو بلا لیا گیا جی، فوج طلب کر لی گئی، باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری اور شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم. یہ حکم نامہ ظاہر پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا 24 نومبر کو، اور آج 25 کے بعد 26 نومبر شروع ہو چکی، جس بہر میں یہ ولاگ کر رہا ہوں آپ سے. چند منٹ قبل جو ہے، چند لمحے قبل یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے. فوج آ گئی ہے اسلام آباد میں، اور پی ٹی آئی کے قافلے بھی پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں. چنگی نمبر 26 پر رکے ہوئے ہیں ابھی تک، جس وقت یہ پروگرام میں کر رہا ہوں. علی مین گنڈاپور جو سی ایم کے پی کے ہیں، جبکہ وہاں سے روانہ ہو گئی ہیں بشرا بی بی، اور مذاکرات جو حکومت سے ہوئے پی ٹی آئی کے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سارا معاملہ کیا ہے. کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ حکومت نے اجازت دی کہ جائیں عمران خان سے مشورہ کریں. جو ان کو آفر کیا گیا تھا وہ گئے، مشورہ کیا. پھر ایسی کیا بات ہوئی کہ عمران خان تو مان گئے، پھر کون لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو نہیں مانے، جس کی وجہ سے یہ سچویشن ہو گئی. اور ایک اور بڑی اہم خبر میں آپ کو دوں، جو ابھی بھی لیٹسٹ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کارکنان کی تیز رفتار گاڑی نے 5 رینجرز اہلکاروں کو شہید کر دیا ہے، ان پر گاڑی چڑھا دی ہے. اور ظاہر ہے یہ ثانیہ ہی کہوں گا میں تو، رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی، جن کے بارے میں اب تک ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے، گاڑی جو ان کو مارتے ہوئے نکلی ہے، کچلتے ہوئے جو نکلی ہے، اس میں کارکنان تھے پی ٹی آئی کے. یہ ذرائع کے حوالے سے اب تک خبر چل رہی ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن خبر ہی چل رہی ہے اب تک. یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے. فوج آ گئی ہے، بالآخر فوج کو آنا پڑا، اور کیونکہ جس طرح کی سچویشن ہو گئی تھی، جس طرح کا لگ ہی رہا تھا کہ اسلام آباد کو پتہ نہیں کیا ہائی جیک کرنے آ رہے ہیں، قبضہ کرنے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو رات کے اس پہر میں آپ کو دے رہا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے مذاکرات کیا ہوئے آج سارا دن. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے قافلے کہا جا رہی آ رہے ہیں، اسلام آباد پر آئیں گے، چڑھائی ہوگی، عمران کو رہا کرائے بغیر ہم جائیں گے نہیں، یس کہا جاتا رہا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شام کو حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کی جانب سے بھی 3 لوگوں کو بھیجا گیا، جس میں بیرسٹر گوہر تھے، شبلی فراز تھے، اسد کیسر تھے. جبکہ حکومت کی جانب سے محسن نقوی تھے، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق اور امیر مقام جو کے پی کے سے جن کا تعلق ہے وہ تھے. مذاکرات اس بات پر ہوئے کہ جناب احتجاج کا جو مقام ہے، یعنی ڈی چوک پر آنا چاہتے ہیں آپ، ڈی چوک پر تبدیل کیا جائے، کیونکہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں اور بڑا حساس ریڈ زون کہلاتا ہے ڈی چوک. تو وہاں پہ احتجاج نہ کریں، بلکہ ہم آپ کو سنجانی کا علاقہ ہے وہاں جا کر احتجاج کر لیجئے، وہاں کی اجازت ہم دینے کو آپ کو تیار ہیں. مقام کی تبدیلی کے لیے مذاکرات ہوئے، جس کو پی ٹی آئی والوں نے منع کر دیا. یہ بے نتیجہ مذاکرات ختم ہوئے. اس کے بعد پھر 2 مرتبہ گئے ہیں یہ لوگ، ان کو حکومت نے پیشکش کی، اور کہ جی آپ چاہیں تو اپنے عمران خان سے بانی سے ملاقات کر لیں اور ان سے پوچھ لیجئے، مشورہ کر لیجئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر ہمیں انتہائی قدم اٹھانا پڑے. آپ کے لوگ جو ہیں مسلسل توڑ پھوڑ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 کے قریب پولیس اہلکار ان کو زخمی کر دیا گیا ہے. تو ہوا یہ کہ یہ ملاقات کر کے آئے. باقاعدہ طور پر عمران خان نے ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرایا جو بیرسٹر گوہر کے پاس ہے، جس میں یہ حامی بھری تھی عمران خان نے کہ جی ٹھیک ہے مقام تبدیل کر لیتے ہیں، اور ڈی چوک لازمی نہیں ہے، سنجانی میں بھی ہم جا کے احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اور بھی ظاہر ہے کچھ پیشکش حکومت کی جانب سے ہوئی. اور لیکن یہ ریکارڈ کرانے کے باوجود، یہ پیغام لے کر جب بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگ بشرا بی بی اور علی بن گنڈاپور کے پاس پہنچے ہیں، تو بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، میں تو ہر صورت ڈی چوک جاؤں گی. میرے پاس جو خبریں ذرائع سے آ رہی ہیں ان کے مطابق انہوں نے جب اعلان کیا کہ ہر صورت مجھے ڈی چوک جانا ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ ڈی چوک پہنچنا ہے تو مجھے تو ڈی چوک ہی جانا ہے، کارکنان کو لے کر بضد ہیں وہ. جبکہ علی بن گنڈاپور خاموشی اختیار کی انہوں نے، دیگر جو لوگ تھے پارٹی کے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. اور جس پر پھر محسن نقوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اگر آپ نے دیکھی ہو، میڈیا پر نہیں دیکھی تو بتاؤں، لباب اس کا یہ تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے 2 مرتبہ ان کو اجازت دی کہ جائیے بانی سے اپنے ملاقات کیجیے، اور انہیں یہ پیشکش ہے ہماری جانب سے کہ مقام تبدیل کر لیجیے. بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں، بہت اہم سفارتی ان سے جہاں کچھ
کاروباری شخصیات بھی ان کے ساتھ ہیں، بڑی اہم میٹنگز ان کے ساتھ ہونی ہیں، تو ریڈ زون میں آپ داخل نہ ہوں، بلکہ سنجانی میں آپ کو جلسہ کرنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، بیٹھنا ہے، دھرنا دینا، وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے اس پر ہاں کر دی۔ محسن نقوی صاحب کے الفاظ ہیں کہ جی ان کے پاس یہ خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید عمران خان سے اوپر بھی کوئی قیادت ہے ان کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے بتایا نا آپ کو، وہ کا اشارہ اس طرف تھا جو بشریٰ بی بی کی جانب، اور وہ اچھا پھر یہ ہوا کہ مسلسل آگے بڑھتے گئے، چونگی نمبر 26 پہ یہ سارے پہنچے ہیں، اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے ہیں۔ بشریٰ بی بی تو خراب ڈی چوک کی جانب گامزن ہے، پہنچ گئی ہوں گی اب تک، یا پہنچنے والی ہوں گی، جبکہ حکومت کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جب یہ نہیں مانا انہوں نے، اور یہ جو واقعہ میں نے بتایا ابھی آپ کو، سری نگر ہائی وے کا یہ واقعہ ہے جس میں 5 رینجرز اہلکار شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، اور یہ شرپسند یقیناً کوئی گاڑی میں تھے جنہوں نے کچل دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کر۔ لیکن ظاہر ہے اس کا شواہد سامنے آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر حکومت نے وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا، باضابطہ طور پر فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، اور سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پہ چڑھا دی۔ 5 میں نے شہید اہلکار بتایا آپ کو، اس میں ایک ایف سی کا ہے، 4 رینجرز کے، ایک ایف سی کا جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ اور یہ دیکھ لیجیے اس طرح کی صورتحال میں پھر فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، اور پھر نہ صرف یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ جی شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، بہت اہم یہ خبر ہے۔ اللہ خیر کرے پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت۔ اور یہ دیکھیے آپ کہ حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا ہے، اور بشریٰ بی بی نہیں مان رہی، اور انہوں نے کہا وہ ہر صورت میں ڈی چوک جائیں گی۔ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جو سری نگر ہائی وے والی شرپسندوں نے جو گاڑی چڑھائی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے یہ جو شرپسند جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کارکنان تھے۔ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ کوئی ناخوشگوار بہت ہی، جس کی مذمت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ اہلکار شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد حکومت نے بھی فوج کو طلب کر لیا اپنی مدد کے لیے تاکہ نقص امن کا خطرہ نہ ہو۔ لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ بلکہ میری آج بات ہوئی سابق گورنر کے پی حاجی غلام علی سے، جن کا تعلق جے یو آئی فے سے، فضل الرحمان صاحب سے، رشتہ دار بھی ہیں فضل الرحمان صاحب کے۔ اور اس صورتحال میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اب ہوگا کیا، کہ دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں، ریاست بھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو نکلے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے اسلحہ بھی ہے ان کے پاس، اور وہ تو نہیں مانتے لیکن کہا جا رہا ہے، اور جس طرح پولیس کے اہلکار بھی زخمی بھی ہوئے، تو اب ہوگا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی دانش مندی اس میں یہ ہے کہ ملک میں موجود سینئر لیڈرشپ ہے مختلف پارٹیز کی، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، چودھری شجاعت صاحب ہیں، اس طرح کے جو زیرک سیاستدان ہیں، جو اکابرین ہیں، ان کو اکٹھا ہو کر ان دونوں کے درمیان، حکومت کے اور پی ٹی آئی کے درمیان بیٹھ کر مذاکرات کرانے چاہیے، اور کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ کوئی بھی ہو وہ مذاکرات سے حل ہوتا ہے، تو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے پی ٹی آئی والوں کو بھی، اور حکومت کی جانب سے بھی انگیج کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو۔ اچھے حالات نہیں ہیں، شرپسندوں کو دیکھتے ہی جہاں گولی مارنے کا حکم ہے، فوج بھی آ گئی ہے، اور جس طرح 2 دن سے کاروبار زندگی معطل ہے اسلام آباد لاہور میں، اور پورا ملک ہیجان کی کیفیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال حالات اچھے نہیں ہیں۔ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ یہاں احتجاج پی ٹی آئی نہ کرے، منع کر دیا تھا، لیکن ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود، دفعہ 144 کے باوجود پی ٹی آئی بضد احتجاج پہ رہی۔ یہ میں نے سوال بھی رکھا تھا فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل، ان کے سامنے بھی، تو انہوں نے بھی خاطر خاص کا جواب نہیں دیا، اور میں نے کہا بھی کہ آپ خود قانون کے طالب علم ہیں، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ قوانین کی خلاف ورزی کی جائے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی جائے، ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ احتجاج نہ کریں، اس کی خلاف ورزی کی جائے، کیوں تاجروں نے ایک اپلیکیشن دی تھی ہائی کورٹ میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کیوں احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے آئے شائع کیا، لیکن خاطر خواہ کوئی جواب ان کی جانب سے نہیں آیا۔ اب یہ بھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ میڈیا کی گاڑیوں پر بھی حملے کر رہے ہیں، میڈیا کی ڈی ایس این جی وین جو ہیں، جو کوریج کے لیے وہاں 26 نمبر چونگی پہ موجود تھی، میں نام لے کے بتاؤں آپ کو، جی ٹی وی، اس کے شیشے توڑ دیے ہیں، جیو کی وین پر بھی حملہ ہوا ہے۔ اس طرح یہ میڈیا والوں کی وینز پر جو رات گئے تک بیچارے ہمارے صحافی ٹیکنیشینز جو کام کر رہے ہیں، جو لائیو فوٹیجز وہاں بنا رہے ہوتے ہیں، جو کوریج ان کو دے رہے ہوتے ہیں، ان پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں، جو کسی طور پر بھی اب مناسب نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کو لیے بغیر ہم جائیں گے نہیں، اور پوری دنیا میں ہم نے احتجاج کیا ہے، ہم پاکستان میں بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور
خان صاحب کو ہم نکال کر دیکھیے، خان صاحب کی رہائی ہونی ہے عدالتوں سے، ان پہ جو کیسز ہیں عدالتوں سے رہائی ان کو ملنی ہے۔ یہ تو پھر اس طرح مطلب کوئی بھی جتھا لے کر کے اسلام آباد کا رخ کرے گا اور جو باتیں منوانی ہوں گی وہ منوا لے گا، ورنہ کہے گا جی ہم تو انٹرنٹ بجا رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ بیٹھ کر بات کی جائے۔ ملک کو آگے چلانا ہے تو سب کو انگیج کرنا ہوگا، حکومت کو بھی چاہیے اور کہ انگیج کرے پی ٹی آئی کو، بات کریں، اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ چھوڑنا پڑے گا پی ٹی آئی کو بھی۔ حکومت کی جانب سے بھی لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے۔ دھرنے کے لیے متبادل جگہ پر بانی پی ٹی آئی تیار ہو گئے، کہا جاتا ہے بشرا بی بھی تیار نہیں ہوئی، اس کے بعد رینجرس اہلکاروں کی شہادت، اس کے بعد پھر حکومت نے فوج کو بلا لیا ہے، شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ان حالات سے نکلیں ہیں، لیکن حل وہی ہے، اکابرین کو اکٹھا ہونا ہوگا، بٹھانا ہوگا دونوں کو ٹیبل پر، اور پھر کوئی حل نکلے گا، انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دی اجازت، مولانا کی بات۔